بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضور آئے از مشرق تا مغرب منور ہو گیا۔ محمد ابن اسحاق کا بیان ہے کہ حضرت آمنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حمل کے دوران مجھے کسی نے کہا تیرے شکم میں اس امت کا سید ہے، جب وہ پیدا ہو تو کہنا میں پناہ مانگتی ہوں ایک اللہ کے ساتھ ہر حسد کرنے والے سے، ہر بدخو انسان سے، دفاع کرنے والا میرا دفاع کرے، بے شک وہ حمید اور ماجد کے پاس ہے، یہاں تک کہ میں اس کو دیکھوں کہ وہ مشاہد و مجالس میں آئے، اور علامت یہ ہے کہ پیدائش کے وقت اس کے ہمراہ ایک نور خارج ہوگا جس سے شام کے علاقے بصرہ کے محلات روشن ہو جائیں گے۔ جب وہ پیدا ہو تو اس کا نام محمد رکھنا، اس کا نام تورات میں احمد مذکور ہے، زمین و زماں والے اس کی تعریف کریں گے، اس کا نام نامی انجیل میں بھی ہے، زمین و آسمان والے اس کی تعریف میں رطب اللسان ہیں، اس کا نام قرآن میں محمد مذکور ہے۔ ان دو باتوں کا تقاضا ہے کہ اس نے بوقت حمل اس نور کو ملاحظہ کیا تھا، گویا اس سے نور خارج ہوا ہے جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے ہیں، اور وضع حمل کے وقت بھی نور دیکھا جیسا کہ بوقت حمل قبل ازیں دیکھا تھا۔ 6 سندوں کے ساتھ ایک روایت ہے کہ حضرت آمینہ رضی اللہ عنہا نے کہا جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے امید ہوئی تو مجھے وضع حمل تک کوئی گرانی اور مشقت محسوس نہیں ہوئی۔ وضع حمل کے وقت اس کے ہمراہ ایک نور خارج ہوا جس سے از مشرق تا مغرب منور ہو گیا، پھر آپ دونوں ہاتھ ٹیک کر زمین پر گرے، پھر مٹھی سے مٹی اٹھائی اور آسمان کی طرف سر اٹھایا، اور بعض راویوں نے کہا ہے کہ 2 زانوؤں کے بل زمین پر آئے، اوپر کو سر اٹھائے اور آپ کے ساتھ ایک نور خارج ہوا جس سے شام کے قصور و محلات اور اس کے بازار روشن ہو گئے، یہاں تک کہ بصرہ شہر کے اونٹوں کی گردنیں نظر آئیں۔ عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ عنہ اپنی والدہ سے بیان کرتے ہیں کہ جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی میں بھی زچے خانے میں موجود تھی، گھر میں نور ہی نور نوید تھا، میں ستاروں کو اپنے قریب دیکھ رہی تھی، یہاں تک کہ میرا خیال ہوا کہ وہ مجھ پر آ گریں گے۔ قاضی عیاض نے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کی والدہ شفا سے نقل کیا ہے کہ وہ دایا تھی، اور اس نے بتایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھوں پر آئے اور آواز کی تو کسی نے کہا یرحمک اللہ، اور ان سے ایسا نور نمودار ہوا جس سے روم کے قصور و محلات روشن ہو گئے۔ محمد ابن اسحاق کہتے ہیں کہ ہشام ابن عروہ اپنے والد کے واسطے سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے منقول کرتے ہیں کہ مکے میں ایک یہودی تجارتی کاروبار کرتا تھا، جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اس نے قریش کی ایک مجلس میں آ کر پوچھا آیا آج رات کسی قریش کے گھر بچہ پیدا ہوا ہے؟ اہل مجلس نے لا علمی کا اظہار کیا، اس نے اللہ اکبر کہہ کر کہا تم کو نہیں معلوم تو خیر، غور سے سنو اور میری بات یاد رکھو، آج رات کو آخری امت کا نبی پیدا ہوا ہے، اس کے دونوں کندھوں کے درمیان ایک نشانی ہے، اس میں گھوڑے کی ایال کی طرح مسلسل بال ہیں، وہ 2 رات تک دودھ نہ پیے گا کیونکہ ایک عفریت جن نے اس کے منہ میں انگلی ڈال دی ہے جس کی وجہ سے وہ دودھ نہیں پی سکتا۔ چنانچہ مجلس برخاست ہوئی
اور وہ یہودی کی بات سے نہایت حیرت و تعجب میں تھے۔ جب گھروں کو لوٹے تو ہر ایک نے اپنے اہل خانہ سے پوچھا تو سب کے اہل خانہ نے کہا واللہ عبداللہ ابن عبد المطلب کے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے اور اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا ہے۔ پھر اہل مجلس کی باہمی ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا یہودی کی بات تم نے سن لی، اور کہا بچے کی پیدائش کی خبر بھی معلوم ہوئی ہے۔ چنانچہ وہ یہ بات کرتے ہوئے یہودی کے پاس آئے اور اسے سارا واقعہ بتایا تو اس نے کہا میرے ساتھ چلو کہ میں اس بچے کو دیکھوں۔ چنانچہ وہ یہودی کو آمنہ کے گھر لے آئے تو انہوں نے کہا کہ اپنے بچے کو تو لاؤ۔ وہ لائی تو انہوں نے بچے کی کمر سے کپڑا سرکایا تو اس پر یہودی نے تل دیکھا تو غش کھا کر گر پڑا۔ جب ہوش آیا تو لوگوں نے پوچھا افسوس تجھے کیا ہوا؟ تو اس نے کہا اللہ اسرائیل کے خاندان سے نبوت رخصت ہو گئی۔ اے قریش تم اس نبوت سے خوش ہو جاؤ، تم پر وہ ایسا حملہ کرے گا کہ ساری دنیا میں اس کی خبر پھیل جائے گی۔ محمد ابن اسحاق حسان ابن ثابت سے بیان کرتے ہیں کہ 7 یا 8 سال کا تھا، یثرب میں ایک یہودی نے چلا کر کہا اے یہودیوں، اور میں سن رہا ہوں۔ سب اس کے پاس چلے آئے، انہوں نے پوچھا ویلک کیا بات ہے؟ اس نے کہا احمد کا ستارہ طلوع ہو چکا ہے جو آج رات پیدا ہوگا۔